جی بہت شکریہ آپ تمام صحافی حضرات کا جو آپ لوگ ہماری دعوت پہ تشریف لائے. آج کا جو یہ نشست ہے یہ عالمی یوم یادداشت جو ورلڈ الزائمر ڈے کے حوالے سے پوری دنیا میں 21 سپٹمبر کو منایا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں ہم ہر سال مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اور آج کی جو ایکٹیویٹی ہے یہ میڈیا پرسنل کے ساتھ ہے. اس کے ذریعے ہم معاشرے میں ایک آگاہی اور اس کے حوالے سے ایک مثبت پیغام معاشرے تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے معاشرے میں چیزوں کی صحت عامہ کے حوالے سے چیزیں بہتر ہو سکیں. تو میں سب سے پہلے اپنے شرکاء کا آپ سے تعارف کراتا ہوں اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. میرے بالکل ساتھ پروفیسر ڈاکٹر اعجاز وورا صاحب بیٹھے ہیں. یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یہ ٹیچرز آف ٹیچر ہیں. اب ان کے شاگرد بھی اساتذہ ہیں، سینئر موسٹ ہیں. یہ خود پاکستان میں ایک بہت ہی معتبر، بہت ہی قابل احترام اور طب کی دنیا میں اس وقت بہت ہی جانا پہچانا نام ہیں، اور اپنی خدمات کے حوالے سے پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی جانے پہچانے جاتے ہیں. ان کے بالکل ساتھ پروفیسر ڈاکٹر بشیر سمرو صاحب ہیں. یہ پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی کے جنرل سیکریٹری ہیں اور نامور پاکستان کے نیورولوجسٹ ہیں، اور ضیاء الدین یونیورسٹی سے اس وقت وابستہ ہیں. ان کے بالکل ساتھ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ تمام لوگ ان کو جانتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی، آپ جناح ہاسپٹل میں شعبہ نفسیات و رویہ جات سے کے شعبے کے سربراہ رہے ہیں اور اس وقت میریٹوریس پروفیسر ہیں. پاکستان سائیکیٹری سوسائٹی کے آپ صدر رہے ہیں، اور سائیکیٹری کے حوالے سے ایک اور جانا پہچانا نام ہے. میرے بالکل ساتھ ڈاکٹر سنوبر ہیں. یہ بھی نئے نیورولوجسٹ ہیں، ہماری جونیئر ہیں لیکن بہت ایکٹیو ہیں اور بہت سارے آگاہی پر مبنی کام میں اپنا رول ادا کرتے ہوئے. ہمارے دو مہمان اور آن دا وے ہیں. ایک پروفیسر ڈاکٹر نائلہ شہباز جو کہ صدر ہیں پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی کی، اور پروفیسر ڈاکٹر محمد واسع جو صدر ہیں نیورولوجی اویئرنیس اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کے. میں سب سے پہلے ڈاکٹر اقبال آفریدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ الزائمر، یادداشت کا مسئلہ اور اس کے بیہیویئرل اسپیکٹ، سائیکیٹرک اسپیکٹ اور دیگر چیزوں کے حوالے سے اپنی گفتگو. چلیں ڈاکٹر نائلہ بھی آگے. السلام علیکم. میں ڈاکٹر نائلہ شہباز، ابھی میں نے تعارف کرایا تھا کہ وہ راستے میں پہنچ گئیں. یہ صدر ہیں پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی کی. ڈار یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے ان کا تعلق ہے اور پاکستان کی ایک نامور نیورولوجسٹ ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے میں ڈاکٹر اقبال آفریدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے اپنی ابتدائی گفتگو رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پروفیسر عبدالمالک صاحب. اکثر یہ آگاہی کے پروگرام میں اپنا شہرت بھی رکھتے ہیں اور مشہور نیورولوجسٹ بھی ہیں. اگر ہم ہر سال جو 21 سپٹمبر کو منایا جاتا ہے الزائمر ڈیزیز، اس سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر نوجوان اسٹوڈنٹ خاص طور پر میڈیکل اسٹوڈنٹ آتے ہیں کہ میری یادداشت خراب ہو گئی ہے، کہیں مجھے ڈیمینشیا تو نہیں ہو گیا. دراصل بات یہ ہے، اس کے لیے گولڈن رول ہے. If somebody is aware of his memory deficit, it means he or she is not suffering from dementia. یعنی کسی کو اگر خود پتہ ہو کہ مجھ میں یہ خامی ہے، ایک کمپیوٹر کو اگر یہ پتہ ہو کہ مجھ میں ایک مسئلہ ہے، اس کا مطلب کمپیوٹر صحیح کام کر رہا ہے. ہاں البتہ when other people are noticing his deficit کہ ہاں ابھی کھانا کھا لیا ہے پھر مانگ رہا ہے، ابھی نماز پڑھی پھر وہ کر رہا ہے، تو تب ہم کہتے ہیں، جو کہ اکثر 60 سال کے بعد، لیکن اب بعض اوقات 40-45 سال میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ارلی ڈیمینشیا شروع ہوتا ہے. اچھا، ڈیمینشیا کی جو باقی قسمیں ہیں، مثلا واسکولر ڈیمینشیا ہمارے ملکوں میں بہت کامن ہے، کیونکہ شوگر بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کرتے تو دماغ کی رگوں میں کلاٹس وغیرہ آ جاتے ہیں. اس کا پیٹرن کچھ یوں ہے کہ کچھ دیر کے لیے اسٹیپ لیڈر ڈیٹوریشن، یعنی کچھ دن کے لیے ٹھیک ہوا پھر خراب ہوا، پھر ٹھیک ہوا پھر خراب ہوا. لیکن یہ الزائمر ڈیزیز جو ہے یہ کانسٹنٹلی یہ ڈیجنریٹو بیماری ہے جس میں دماغ جھڑتا ہے، دیمک لگ جاتا ہے. اب اس کے لیے یہی ہے کہ پہلے تو روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو اگر خاندانوں میں کسی کو ڈیمینشیا ہے تو یہ کزن ٹو کزن میریجز کو ذرا اوائڈ کریں، اور ساتھ ساتھ اگر مصروف زندگی گزاریں جس میں دماغ کو ایکٹیو رکھیں وقت، اور ساتھ ساتھ اچھی طرز زندگی، وقت پہ سونا اٹھنا، ورزش، عبادت، کام.
اچھا اس کے لیے اگر دماغ کو یوز اٹ اور لوز اٹ، اف یو آر ناٹ یوزنگ یور برین اٹ ول بی لاسٹ. تو لہٰذا 60 سال کے بعد ہمارے یہاں ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ ناکارہ ہو گیا، حالانکہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ 60 اور 70 کی دہائی میں بیسٹ پرفارمنس ہوتی ہے. مجھے بھی 3 سال ہو گئے ریٹائر ہوئے، لیکن میں الحمدللہ ابھی بھی ایکٹیو ہی ہوں اور 2 آدمیوں میں کام کرتا ہوں. اب یہ ہے کہ اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ اس بیماری کو روکنے میں اس کی رسک اور اس دماغ کی کا خیال رکھیں. خاص طور پر یہ جو بازار میں جو شوگر والی چیزیں ہیں، یعنی مثال کے طور پر یہ کولڈ ڈرنک اور انفلیمیشن والی یہ جو کھانے ہیں، ان سے اوائڈ کریں اور نیند کا بڑا خیال رکھیں، تو اس سے بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. الزائمر کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ گو کہ اس کو ہم کیور تو نہیں کر سکتے، لیکن کوالٹی آف لائف کو، یعنی اچھی طرز زندگی کو، اور تاکہ یہ ایسی وقت گزارے، اس پروسیس کو سلو کر کے زندگی کو جو ہے ہم کوالٹی کی طرف لے جاتے ہیں. ادروائز ہوتا یہ ہے کہ اگر الزائمر والے کو ارلی ڈیٹیکشن نہیں ہوئی اور اس کو چھوڑ دیا گیا تو اس تیزی سے وہ نیچے چلا جاتا ہے کہ نہ اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا نام کیا ہے. جیسے رونالڈ ریگن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کبھی صدر رہا ہوں، میرا نام کیا ہے، اور اس طرح سے اس کو نہ پیشاب پخانے کا پتہ چلتا ہے. لہٰذا اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ گھر والے جو کیئر گیور ہے وہ ان کے اوپر بڑا برڈن ہوتا ہے. تو میری یہ گزارش ہے سب سے کہ اگر ہم مریض کو تو دیکھیں ایک نظر سے، لیکن ایک نظر ضرور کیئر گیور پہ ڈالیں تاکہ ان پہ کیا گزر رہی ہے کہ وہ اچھے ہوں گے تو اس کا خیال اچھا رکھ پائیں گے، اور ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو بھی، اور اس میں برڈن کی وجہ سے بعض اوقات اسٹریس میں چلے جاتے ہیں، برن آؤٹ ہوتے ہیں. لہٰذا اس سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی سنیں، ان کو شاباشی دیں. اور خاص طور پر یہ آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ گھر میں جو ہے ایسے لوگ جو بوڑھے ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا فرنیچر بھی فرینڈلی ہو. یہ چبھتے ہوئے دیواریں، چبھتے ہوئے جو نوکدار قسم کے میز، کرسیاں، اس کے بجائے اگر ہم ایسی وہ چیزیں رکھیں جس میں وہ اگر گر بھی جائے چوٹ لگنے سے بچے. خاص طور پر باتھ روم ہمارے اس قدر جیومیٹریکل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اگر وہ گر جائے تو یقیناً اس کو شدید چوٹ لگ سکتی ہے. تو ہمارے ہاسپٹل اور زیادہ تر یہ جیسے کہ کارخانے یا دوسرے ہیں وہ اولڈ ایج فرینڈلی ہونے چاہیے. اور ہم نے اس سلسلے میں جناح ہاسپٹل میں نے ابتدا کرائی، گولڈن ایج کلینک شروع کیا. اولڈ از گولڈ. ہم نے کہا اگر ہم عمر رسیدہ کہیں گے، بوڑھا کہیں گے تو عجیب لگے گا. تو اس میں ہم یہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ آپ کھانا اس کو کھلاتے ہوئے یوں لیٹ کے نہیں، بٹھا کے آگے کی طرف ہونا چاہیے کہ یہ پیگلوٹس جو ہے وہ سانس کی نالی پہ آئے. اگر یوں جو پیچھے ٹیک لگا ہوگا تو وہ سانس کی نالی میں پانی چلا جائے گا، غذا اس سے اسپریشن نمونیا ہوگی. تو ہمیں ضرورت ہے کہ مریض کے ساتھ ساتھ وہ کیئر گیور گھر والوں کو بھی بڑا خیال رکھیں. اس میں دیکھتا ہوں کہ فیمیل آر ویری گڈ کیئر گیور. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر اقبال آفریدی. جی جی ہم باتھ روم میں جو ہے کم از کم جو ہمارے جیومیٹریکل قسم کی ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ جو مسجدیں بنی ہوتی ہیں وہ ایسے چوکور، بندہ گرے تو چبھے، اس کی بجائے اگر گول بنے وہ بیٹھنے والی سیٹیں ہیں. اسی طرح سے جو ہے ہاتھ پکڑنے کے لیے کوئی ہو، ریلنگ وہ قسم کی چیزیں ہوں، اور ساتھ ساتھ دروازہ جو ہے وہ بند اس طرح سے ہو کہ اس میں اگر ہاتھ پھنسے تو کم از کم نقصان تو نہ ہو. تو اس طرح سے ذہن میں یہ رکھتے ہوئے جو ہے، اور بیٹھنے کا اندر کا کموڈ کا سسٹم، یا اگر کموڈ نہیں ہے تو کم از کم کرسی آج کل ملتی ہے وہ ایسے بیٹھیں کہ گرے نہیں. اکثر جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ گرتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے اور کمپلیکیشن بڑھتی ہیں. یہ بات ہے کہ ٹائل جو لگے ہوتے ہیں ہمارے یہاں وہ فیشنی تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس کے بجائے اگر نان سلپری قسم کی جس میں جو ہے کھردرے تھوڑے ہوں کہ گرے نہیں بنتا، پیر پھنسے اس میں لگے، اس میں یعنی اس کی جو ہے پیر کو موقع ملے کہ وہ گرفت لے لے. بہت شکریہ ڈاکٹر اقبال آفریدی. اس کے بعد میں ڈاکٹر بشیر سمرو صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ الزائمر کے حوالے سے، خاص طور پہ جو کیئر گیور کے حوالے سے اپنی گفتگو رکھیں، کیونکہ ہماری اکثریتی آبادی جو ہے
وہ دیہی آبادی پر مبنی ہے، اور یہ ہم پروگرام جو ہے ریکارڈ کر کے اس کو ہم بڑے پیمانے پہ ابلاغ بھی کرتے ہیں۔ صرف پروگرام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ٹھنڈی مشین میں بیٹھ کے کوئی گفتگو کر لیں اور اس گفتگو کو پھر آپس میں بیٹھ کے خوش ہو جائیں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو ہم آگے بڑے پیمانے پر جو اب ابلاغ عامہ کے جو ٹولز ہیں اس کے ذریعے معاشرے تک اس کو رسائی دے سکیں۔ تو میں ڈاکٹر بشیر سومرو صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے کہ جو کیئر گیور جس سے ڈاکٹر اقبال افریدی اس میں ہلکا سا ٹچ کیا، اس پہ تھوڑی سی اپنی گفتگو رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عبد المالک صاحب اینڈ ہمارے پینل کے ایکسپرٹس ہیں۔ میں آگے اس بات کو اس طرح پڑھاؤں گا کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں پاکستان میں، خاص کر کے انڈو پاک میں، کہ ہمارے پاس جو فیملی سسٹم ہے تو اس میں ہمیں کیئر گیور آٹومیٹیکلی بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں۔ اگر دیکھیں کہ کمپیئر کریں نارتھ امریکہ سے یا یورپ سے یا اور ملکوں سے، تو لوگوں کے پاس کیئر گیور نہیں ہوتا تو وہ ہاؤس وائفس میں داخل کر لیتے ہیں۔ تو کیئر گیور ہمارے پاس آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کے طور پہ ہمیں دیے ہیں۔ اب اگر سپوزلی میرے دادا کو الزائمرز ڈیزیز تھی، ٹھیک ہے، اینڈ ہی واز دا ون ہو واز دا برٹش دور میں انٹلیکچوئل اپنے طور پہ ساری چیزیں تھیں، بٹ جب الزائمرز سے سفر کیا تو ان کو بہت سارے کمپلیکیشنز تھے، ہارٹ فیلئر ہو گیا، ڈی وی ٹی ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئی، مگر کیونکہ انٹیگریٹڈ جو سسٹم تھا ہمارا، اس میں جو جنریشن ٹو جنریشن جتنی بھی جنریشن ہوتی ہے تو اس میں ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وائف ایکٹیو ہے تو وہ ان کا رول کرتی ہے ایز اے کیئر گیور، اگر بہو ہے گھر میں تو وہ ایک ایز اے کیئر گیور کا رول ادا کرتی ہے، یا بچے زیادہ ہیں، بیٹے ہیں، تو وہ کیئر گیور کا رول کرتے ہیں۔ مگر ہمیں یہ بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو الزائمرس کے پیشنٹس ہوتے ہیں یا ڈیفیوز لوئی باڈی ڈیزیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں، ان میں بہت ساری ایسے ویئرڈ چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں، یا بیہیورل چینج ہوتی ہیں، یا راتوں میں جو سلیپ لیس لاتیں ہوتی ہیں، یا ریسٹ لیسنس ہوتی ہے، یا چلتے چلتے گر جاتے ہیں۔ تو اب کیئر گیور کو ہمیں ٹرین کرنا ہے، کیئر گیور برڈن کو ہمیں ڈیوائڈ بھی کرنا ہے کہ صرف ایک ہی بندہ ہے گھر میں، بہو ہے تو وہی نہیں، سارے لوگوں کو ٹرین کرنا ہوتا ہے، اور سب لوگوں کو ایک بٹھا کے کیئر گیور کے طور پہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، جس میں 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو سفرر ہے اس کی کوگنیشن اتنی اچھی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کی جو ڈیلی لائف کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ متاثر ہو چکی ہوتی ہیں، اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کے بیہیور میں سے مراد یہ ہے کہ ان کے جو بیہیویئر یا رویے ہوتے ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ہم عام طور پہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بابا جی جو ہے بوڑھے ہو گئے اور وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، یا اسکریمنگ کرتے ہیں، یا سوتے نہیں ہیں، بے چین ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کیئر گیور کو ہمیں 3 ڈومینس میں ٹرین کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 1، ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لائف، ان کا سیلف گرومنگ اور پیشنٹ کا سیلف گرومنگ کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ نمبر 2، ان کے جو باول اینڈ بلیڈر کا جو ہوتا ہے، انکانٹیننٹ ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھے۔ نمبر 3، ان کے جو بیہیورل تبدیلی آتی ہے، جس میں کبھی کبھار وہ شاؤٹ بھی کر سکتے ہیں، جس میں کبھی کبھار وہ اسکریم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، یا سم ٹائم پیپل دے گالم گلوچ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کیئر گیور کو ہمیں ٹریننگ دینا، اور کیئر گیور کو پھر اس کی سپورٹ کے لیے، کیونکہ دیکھیں یہ کیئر گیور برنٹ آؤٹ بھی ہوتا ہے، جس میں ہمیں ان کو سپورٹ کرنی ہوتی ہے سائیکالوجیکلی۔ آپ دیکھیں جب بھی ہسپتالوں میں ہمارے پاس لوگ داخل ہوتے ہیں تو کیئر گیور جو ہے کرینکی ہوا ہوتا ہے، ایک تو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ ڈائگنوسس یہ ہے، کیونکہ ڈائگنوسس میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو بھی یہ ڈائگنوسس الزائمرس کی بتاتے ہیں تو وہ سب سے اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ میرے جو ابو یا میری امی جو ہے، یہ اس کی نیکسٹ جو ہے وہ جو ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لائف ہے وہ لاس ہو جائیں گی، تو میں کیا کروں گا؟ تو کیئر گیور سپورٹ از ویری امپورٹنٹ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر بشیر سومرو۔ اس کے بعد میں پروفیسر ڈاکٹر نائلہ شہباز صاحبہ سے گزارش کروں گا۔ ڈاکٹر نائلہ جو ہیں اس وقت پاکستان سوسائٹی آف ڈاکٹر نائلہ اس وقت پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی، جو پاکستان کی نیورولوجسٹ کی نمائندہ تنظیم ہے اور پورے ملک میں نیورولوجی کے حوالے سے نیورولوجسٹ کے تمام امور کو لک آفٹر کرتی ہے، اس کی اس وقت پریزیڈنٹ ہیں۔ ان سے گزارش کروں گا کہ
جو ماڈیفائبل رسک فیکٹر ہیں اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو رکھیں کہ کیسے یہ جو ڈیمینشیا ہے یا الزائمر ہے یا یادداشت کی بیماری کے جو ماڈیفائبل رسک فیکٹر اس سے بچا جا سکتا ہے. اس کے حوالے سے ہمیں کیا امور پر زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ معاشرے کے ایک عام فرد یہ جان سکے. ڈاکٹر نائلہ. تھینک یو ڈاکٹر عبد المالک. کیسے آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں پر انوائٹ کیا اور ہم لوگوں کو جی پروفیسر عبد المالک آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہم لوگوں کو یہاں پر مدعو کیا اور ہمیں اظہار خیال کا موقع دیا کہ ہم اس اہم موضوع کے اوپر کچھ نہ کچھ بات کر سکیں. آپ نے فرمایا کہ رسک فیکٹرز کے اوپر پہلے بات کی جائے. جی رسک فیکٹرز ہمارے ہاں جو ڈیمینشیا الزائمر سے زیادہ کامن ہے وہ ویسکولر ڈیمینشیا ہے. ویسکولر ڈیمینشیا کا ساؤتھ ایشیا میں زیادہ پریویلنس ہے ایز کمپیئر ٹو الزائمرز ڈیزیز جو ابھی تک کی اسٹڈیز ہیں اس کے حساب سے. اور ویسکولر ڈیمینشیا ہوتا ہے جناب چھوٹے چھوٹے اسٹروکس دماغ میں ہو جانے کی وجہ سے. دماغ میں چھوٹے چھوٹے اسٹروک ان جگہوں پر ہوتے رہتے ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی اور کبھی نظر بھی آتی ہیں کبھی نظر نہیں بھی آتے. چھوٹے اسٹروکس یا کوئی بہت بڑا اسٹروک جس کے نتیجے میں دماغ جب بھی کوئی اسٹروک ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. جب ہمیں چوٹ لگتی ہے تو اسکار بنتا ہے. تو جب بھی کوئی اسٹروک بنے گا تو اس کے بعد جب وہ پرانا ہو جائے گا تو وہ اسکار بن جائے گا. اسکار کا مطلب ہے ٹیشو شرنک ہو جائے گا. تو جو برین ہے وہ گریجولی شرنک کرتا رہتا ہے اور بہت آہستہ 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 مریض اپنی بہت ساری یادداشت اور بہت ساری جو جس کو ہم لوگ ہائر مینٹل فنکشنز کہتے ہیں وہ لوز کرتا رہتا ہے. ہم یہ اسٹروکس ہونے نہ دیں. بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں, شوگر کو کنٹرول رکھیں, کولیسٹرول کو کنٹرول رکھیں. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو جس کو ہم اور اس کے علاوہ بھی یہ میجر رسک فیکٹرز ہیں وہ ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں. تمباکو نوشی اور تمباکو کا کسی بھی شکل میں سگریٹ ہو یا چیویبل تمباکو ہو جس بھی شکل میں ہے ہم نے اس کو بچنا ہے ان چیزوں سے. وہ جو رسک فیکٹر ہیں ماحول کا پولیوشن اسٹروکس سے ریلیٹ کر دیا گیا ہے اب پچھلے کئی سالوں سے. وہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. پلس ہمارا سیڈنٹری لائف اسٹائل, ہمیں ہر چیز واک نہیں کرنی, چھوٹے چھوٹے فاصلوں کے لیے ہمیں ٹرانسپورٹ یوز کرنی ہے. فزیکل ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی ہیں. بچپن سے اب بچے جو ہیں وہ انڈور گیمز میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں بظاہر آؤٹ ڈور گیمز کے. بڑے بڑے گراؤنڈز جو ہیں وہ جہاں کھیل ہوتے تھے وہاں پر اب پلازا اور مالز بنے ہوئے اور آپ کے پاس فزیکل ایکٹیویٹی کی جگہیں نہیں ہیں. فزیکل ایکٹیویٹی اگر کہیں ہے تو وہ جمز میں ہے اور وہ ہر شخص افورڈ نہیں کرتا ہے. تو جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ بھی ضروری ہے اور اس کے علاوہ جو ڈائٹ ہے اس کے اوپر توجہ دینا. تو یہ وہ سب تمام چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر ہم رسک فیکٹرز کو بچائیں. بلڈ پریشر اور شوگر کو بہت اہم سمجھیں. صرف دوا کھانا علاج نہیں ہے, اس کے اوپر نظر رکھنا بھی علاج ہے. وقت کے ساتھ ساتھ دوا کی ضرورت بڑھ جاتی ہے شوگر کے علاج میں بھی اور بلڈ پریشر کے علاج میں بھی. ایک دوا سے مریض کا علاج شروع ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ 2-3 دواؤں پر آ جاتے ہیں. تو صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم دوائیں کھا رہے ہیں یا ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں بلڈ پریشر ہے یا ہمیں پتہ ہے ہمیں شوگر ہے تو یہ کافی نہیں ہے. ان چیزوں کو بھی ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے اور اس پہ نظر رکھنی چاہیے. اس کے علاوہ جو ایک چیز اور ڈیمینشیا کے حوالے سے جو ہم نے سوچا تھا کہ آج کی تقریب میں ہم آپ لوگوں سے بات کریں گے وہ ڈیمینشیا کے مریض کے ساتھ تعلق ہے. تعلق بہت اہم چیز ہے. کانٹیکٹ بہت اہم چیز ہے ڈیمینشیا کے مریض کے ساتھ. ہر وہ شخص کوگنیٹو ڈکلائن شاید سلو ہو جائے اگر ہم اپنے بزرگوں سے کانٹیکٹ میں رہیں, اگر ان کا ذہن کم ہو رہا ہے. اگر آپ یہ سوچئے کہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور جب وہ چیزیں دیکھنا شروع کرتا ہے
تو دماغ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے. اور جب وہ چیزیں دیکھنا، وہ بزرگ جو کمروں میں بند ہو جاتے ہیں اپنی ڈسیبلٹی کی وجہ سے، اپنے ڈپریشن کی وجہ سے، کسی بھی چیز کی وجہ سے، یا نگلیکٹ کیے جاتے ہیں اور ان کا ایکسپوجر نہیں ہوتا، وہ بھی آہستہ 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 اسی اسٹیٹ پر چلے جاتے ہیں جہاں وہ سب کچھ سیکھ کر سب کچھ بھول گئے ہوتے ہیں. تو ڈیمینشیا کے مریضوں سے کانٹیکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ کانٹیکٹ میں رہنا بہت ضروری ہے. آج کل وہ زمانہ ہے، ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے ہمارے پڑوس میں کون رہتا ہے، لیکن ہمارے گھر میں کون رہتا ہے یہ تو کم سے کم موقع نہیں آنا چاہیے. تو جو ہمارے بزرگ ہیں انہیں ہماری اگر سپورٹ پوری حاصل ہوگی، اور ہمارے بزرگوں کو ہمیں کبھی اولڈ ایج ہاؤسز کی یا ڈیمینشیا ولیجز کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر پوری فیملی سپورٹ کرے گی. جب بچے بڑے ہوتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں ماں باپ سے کئی دفعہ، تو ماں باپ چڑھتے نہیں ہیں، کئی دفعہ خوش ہو کے جواب دیتے ہیں. لیکن جب بڑے بھول جاتے ہیں اور کئی دفعہ سوال کرتے ہیں تو بچے ناراض ہو کے شکایت بھی کرتے ہیں ہم لوگوں کے پاس آ کے، ڈاکٹر صاحب ایک سوال کو اتنی دفعہ پوچھتے ہیں کہ گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ان کے لیے برداشت چاہیے، برداشت چاہیے، محبت چاہیے. وہ وقت یاد رکھنا چاہیے جب انہوں نے ہم لوگوں کو بڑا کیا تھا، ہمارے بزرگوں نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ہم لوگ تو اس وقت بہت اسٹوڈنٹ تھے اور بہت جونیئر تھے. ایک دفعہ تاج الدین مانجھی صاحب نے کہا تھا، کم سے کم جب تک میں زندہ ہوں نا، میں کراچی میں اولڈ ایج ہاؤس نہیں بننے دوں گا. میں پتہ نہیں ہے ان کی زندگی میں اولڈ ایج ہاؤس بنا تھا یا نہیں بنا تھا، لیکن ہم بڑا اس وقت سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن ہم بڑا حیران ہوئے. ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ اولڈ ایج ہاؤس میں شاید بڑوں کی کیئر اچھی ہوتی ہوگی. لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے اب سمجھ میں آیا کہ ہاں، بزرگوں کو اولڈ ایج ہاؤس کی نہیں، فیملی سے کانٹیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے، یہ ہمارا میسج ہے کہ بڑوں سے کانٹیکٹ میں رہیں، بزرگوں سے کانٹیکٹ میں رہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر نائلہ. میں ڈاکٹر اعجاز بورا سے پہلے ڈاکٹر واسی صاحب سے گزارش کروں گا، اور اختتامی پھر ڈاکٹر اعجاز بورا اپنی پوری گفتگو کو کنکلوڈ بھی کریں گے. میں ڈاکٹر واسی صاحب جو اس وقت نیورولوجی کے پروفیسر ہیں، پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی کی بھی صدر رہے ہیں، پاکستان اسٹروک سوسائٹی کی بھی صدر ہیں، اور نیورولوجی اویئرنیس اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کے اس وقت صدر ہیں، اور آغا خان یونیورسٹی سے منسلک ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا، ایک تو پاکستان میں اور دنیا بھر میں اس کے اعداد و شمار اور اس کے حوالے سے جو ڈاکٹرز کی آگاہی اور اس کے حوالے سے معاشرے کے اندر ہونے والے اقدامات کے حوالے سے اپنی گفتگو رکھیں. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پہلے تو شکریہ آپ تمام لوگوں کا کہ آپ آئے. ورلڈ الزائمر ڈے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اس لیے منایا جا رہا ہے کہ اس کی اویئرنیس آئے. پاکستان کے جو اعداد و شمار ہے وہ یہ کہ پاکستان کی 24 کروڑ آبادی ہے، اور اس 24 کروڑ میں سے 8% آبادی ایسی ہے جو 60 سال سے زیادہ کی ہے. تقریباً یعنی 1.5 کروڑ کے قریب یا 1 کروڑ 60 لاکھ کے قریب 70 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو 60 سال سے زیادہ کے. تو اب اس وقت یہ جو الزائمرز کی بیماری ہے 60 سال سے زیادہ والوں میں ہوتی ہے، اور 60 سے 70 سال والوں میں 5% ہوتی ہے، 70 سے 80 سال والوں میں 10% ہوتی ہے، 80 سال سے اوپر والوں میں 20% ہوتی ہے، اور 88 سال سے اوپر والوں میں 30% ہوتی ہے. ہمارے پاکستان میں اب ایجنگ بڑھ رہی ہے، مین لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی ہے کافی. تو اب لوگ 80-90 سال تک بھی جینے لگے ہیں. مین پاکستان میں لائف اس وقت مردوں کی ایکسپیکٹنسی 66.5 سال ہے اور عورتوں کی 67.5 سال ہے، اور یہ تو مین ہے. اس کا مطلب بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں تعداد ہے لوگوں کی کہ جو 70-80 سال کی عمر میں بہت ایکٹیو لائف اسٹائل کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو اسی وجہ سے پاکستان میں یہ ڈیمینشیا کا پریویلنس بھی بڑھ رہا ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی اور اس عمر کی آبادی بڑھتی جائے گی، ڈیمینشیا کی پریویلنس بڑھتی جائے گی. تو اس حوالے سے اویئرنیس کی ضرورت ہے لوگوں میں، فیملیز میں، کہ لوگ ڈیمینشیا کے مریضوں کو ڈائگنوز کر سکیں. اصل میں بڑھاپا آتا ہے تو لوگ بہت ساری چیزوں کو بڑھاپا سمجھنے لگتے ہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے ہو رہی ہیں چیزیں، لیکن ان میں سے کچھ چیزیں بڑھاپے کی وجہ سے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بیماری کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو وہ ہمیں تشخیص کرنا چاہیے، کیونکہ بڑھاپے کا تو کوئی علاج نہیں ہے لیکن بیماری کا تو علاج ہے. تو بیماری کا علاج ہو سکتا ہے. تو الزائمر ڈیزیز ایک قابل تشخیص بیماری ہے، قابل علاج بیماری ہے، کہ اس سے کافی حد تک آپ سمٹمز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، بیماری کو آگے بڑھنے سے تھوڑا سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو ان مریضوں کو جو ہمارے بزرگ ہیں، اور ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں آگے اس عمر میں پہنچیں، تو اس بات کا سسٹم ہونا چاہیے ہمارے ملک کے اندر، معاشرے کے اندر،
کہ ہم ان لوگوں کو جو ہمارے بزرگ ہیں ان میں جن کو بیماری ہے ان کو ہم تشخیص کر سکیں اور ان کو پراپر اس کا علاج پرووائڈ کر سکیں. دوسرے یہ ہماری گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے. ہمارے یہاں جیسے چائلڈ ہیلتھ کے اوپر بڑا زور ہے, میٹرنل ہیلتھ کے اوپر بڑا زور ہے, لیکن ابھی ایلڈرلی ہیلتھ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے نا, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی 60-70 سال کی زندگی اس ملک کے اندر لگائی ہے, سرو کی ہے, وہ بزرگ ہو گئے ہیں, تو ان کی ہیلتھ کی بھی تو کیئر کی ضرورت ہے اور ان میں بیماریوں کا تناسب زیادہ ہوتا ہے. تو ایلڈرلی ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہماری حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے. ان کو دوائیوں کی سپلائی, دوائیوں کو سبسیڈائز دوائیاں اویلیبل ہونی چاہیے, ان کے لیے سروسز اویلیبل ہونے چاہیے, ایلڈرلی کیئر کے لیے پورے کا پورا انتظام ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ایک اور چیز جس پہ ہمارے ملک میں ضرورت ہے وہ اس حوالے سے قانون سازی کی ضرورت ہے. دیکھیں جب لوگ بزرگ ہوں گے تو ان میں بیماری بھی آئے گی اور بیماری کی وجہ سے ان کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے. تو اب جو وصیت والے معاملات ہیں, ول کے, ڈرائیونگ کے اور اس طرح کے جو بہت سارے معاملات ہیں جس پہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں قانون سازی ہو گئی ہے کہ لوگوں کی کمپیٹنس مینٹل چیک کی جائے اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر ان کے جو قانونی فیصلے ہیں وہ اس کی بنیاد پر ہو. تو پاکستان میں اس حوالے سے ابھی تک اتنی کلیئر کٹ قانون سازی نہیں ہے. اس کے ظاہر فیوچر میں اس کی امپلیکیشنز ہوں گی کہ جو ہو سکتی ہیں. تو یہ 3 نقطے ہیں جو میرے ذہن میں. ایک تو یہ کہ پاکستان میں الزائمر کی بیماری کافی موجود ہیں اس کے, اور یہ بیماری بڑھ رہی ہے. بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کو بڑھاپا سمجھتے ہیں تو اس کا علاج نہیں ہو رہا ہے, لیکن ان مریضوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے, ان کا علاج کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کے علاج کے ذریعے سے ہم ان کی کیئر کو کافی بہتر کر سکتے ہیں. اور تیسری بات ہے کہ پاکستان میں ڈیمینشیا کے مریضوں کے حوالے سے اور پوری جو نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیز کے حوالے سے قانون سازی کی ضرورت ہے, اور گورنمنٹ کو ایک ایلڈرلی کیئر پروگرام شروع کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں ان تمام بزرگوں کو ایک سپورٹ پرووائڈ کی. جس طرح گورنمنٹ پینشن فراہم کرتی ہے سرکاری ملازمین کو, اسی طرح جیسے امریکہ میں ایک پروگرام ہے میڈی کیئر کہلاتا ہے, وہ 65 ایئر سے جتنے زیادہ کے لوگ ہیں ان کو گورنمنٹ فری تمام علاج کی سہولتیں دیتی ہے. تو اس طرح کا کوئی انشورنس کا سسٹم یا کارڈ کا سسٹم ایسا شروع ہو گیا پاکستان میں کہ 60 سال سے 65 سال سے زیادہ کی عمر کے جتنے لوگ ہیں جو اس وقت 1.5 کروڑ کی تعداد میں, ان کو یہ گورنمنٹ فری آف کاسٹ علاج دے, ان کو سہولیات فراہم کر سکے. تو اس کے نتیجے میں ہم ان بزرگوں کی کیئر کو پاکستان میں بہتر بنا سکیں گے. شکریہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر واسع. اور آخر میں پروفیسر ڈاکٹر اعجاز وورا صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنی گفتگو سے یہ جو پینلسٹ ڈسکشن ہے اس کے اختتام کریں, اس کے بعد سوالات آپ کے لیے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میڈیا کو میں ویلکم ہے. دیکھیے آج کل ایج آف انفارمیشن ہے اور فالس انفارمیشن بھی ہے, تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح انفارمیشن دیں جو آج ہمارے ایکسپرٹس نے آپ کو بتائی ہے. اب انہوں نے مختلف پہلوؤں کو کیا ہے کہ کاسز کیا ہو سکتے ہیں, ماڈیفائی کیسے ہو سکتے ہیں, اور کیئر گیور جو لوگ اپنے بزرگوں کا خیال رکھتے ہیں ان کے بھی مسائل ہیں, ان کو بھی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. پھر یہ دیکھا ہے کہ گھروں میں, باتھ روم میں کیسے اسٹرکچر میں تبدیلی کی جائے کہ وہ گرے نہ, تو یہ مشکل ہوتا ہے. پھر کبھی کبھی ہیلوسینیشن, ایجیٹیشن بھی ہو جاتی ہے, اس کے بارے میں ڈاکٹر آفریدی نے ذکر کیا ہے مینجمنٹ کا. اب اس میں الزائمر پاکستان میں کم ہے, ویسکولر ڈیمنشیا زیادہ ہے, بٹ نوعیت ایک ہی ہے, مریض کو یاد نہیں رہتا, ریسنٹ میموری چلی جاتی ہے. تو علاج میں تو یہ کمپریہنسو آ جاتا ہے. باقی ملکوں میں آج کل انہوں نے بولا ہے ایمولائڈ ڈپازٹ ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے انہوں نے اینٹی باڈیز نکالی ہیں, لیکن ابھی تک کسی نے یہ نہیں دیا کہ کتنی ریسٹوریشن ہوتی ہے. کوگنیٹو امپروو تو ہوتی ہے, پر اتنی امپروو ہوتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ گزار سکے. دوسرا بڑا اچھا ذکر کیا ہے اولڈ ایج. اولڈ ایج ہاؤس بالکل نہیں پاکستان میں بننا چاہیے, کیونکہ سب سے بڑی خرابی ابھی ویسٹ نے بھی ختم کر دی ہے, وہ کمیونٹی لیونگ آ گئی ہے تاکہ وہ شیئر کر سکے ساری سہولتیں. اور آ چکے پہلے بھی انڈیپینڈنٹ رہنے کا رواج ہے, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی صحت مینٹین کریں. اور انہوں نے ماڈیفائبل رسک فیکٹر کا بھی ذکر کیا ہے. ہمارے یہاں یہ جو بلڈ پریشر, ڈائبٹیز ہے, یا نہ صرف ہارٹ کی تکلیف ہے, گردے کی تکلیف ہے, اسی طرح دماغ کی رگیں بھی ختم ہو جاتی ہیں, تو ان کو بھی کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے. جس مسئلے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, اب آبادی اولڈر ایڈلٹس کے یا اولڈ ایج والوں کی بڑھ رہی ہے, تو اب ان کے لیے سہولتیں ہونی چاہیے. دوسرا ہمارے معاشرے میں بڑی چینج آئی ہے, خاص طور شہروں میں. اب ہو گئی ہے نیوکلیئر فیملی. اب بزرگوں کو کون دیکھے, اور پھر جینون بھی ہوتے ہیں,
मियाँ भी काम कर रहा है, बीवी भी काम कर रही है, तो अपने बुजुर्ग को क्या करें। कुआलालंपुर में गया था, वहाँ एक बड़ा अच्छा सिस्टम था। वहाँ जो सेंट्रल मॉस्क है ना, उसके साथ एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ लोग अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं और उनका खाना, कैरम, ये सारी सहूलतें हैं, तो शाम को वापसी पे ले लेते हैं। हमारे यहाँ लियाकत नेशनल ने बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू किया है, और लेकिन महंगा है। अगर 3 आवर्स करें तो रेट कम हो जाता है, पर फिर भी हमारे यहाँ, लेकिन वो उन्होंने सिस्टम किया है, ओल्ड एज छोड़ के ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें की हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी मस्जिदों को फ़ाल बनाएं। वेस्ट में असल इस्लाम अब अमेरिका और यूरोप में रह गया है, जहाँ कम्युनिटी सेंटर है, सारे मुसलमान आते हैं, हाँ उनका क्या फ़िरका हो, क्या किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, और वो सहूलतों का फ़ायदा उठाते हैं। आइसोलेशन बहुत ख़राब चीज़ है, जिसका डॉक्टर नाला जवाब ने दिया। तो एक तो कम्युनिटी, हमें मस्जिदों के साथ कम्युनिटी सेंटर बनाने चाहिए, जहाँ इस तरह के बुज़ुर्गों के लिए सहूलतें करें। तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो घर के अंदर भी इन्होंने बहुत सारी स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन बताई है। तो हमें इस सिलसिले में कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल स्टेप करने होंगे कि हम कम खर्च ओल्ड एज के मरीजों का कैसा ख्याल रखें, फिर केयर गिवर पर बर्डन बढ़ा उसको ही सपोर्ट करें। दूसरा, हमारे यहाँ मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ाने के लिए, वेस्ट में जाए तो मील्स ऑन व्हील्स है, वो चर्च अरेंज करता है कि जो बुजुर्ग घर से नहीं निकल सकते उनको खाना पहुँचाते हैं। तो हमारे यहाँ भी इस किस्म का सबर नहीं आ रहा, लेकिन अब जो वेस्ट और वहाँ से इस्लाम आएगा वो सही आएगा। और कम्युनिटी इस्लाम का शूर सुने के माशरा बेहतर हो। अब सारी चीज़ें लेके मस्जिद एक होगी, चंद लोग नहीं आएंगे तो आप जाएंगे, مثلا इनको क्या तकलीफ़ है, ये आज नहीं आए 20 दिनों से पहले। तो इसी तरीके से आप देखें, जहाँ बड़ा इज्तिमा होता है नमाज मुख्तसर कर दी है। तो छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखा है, जब एक रास्ते से जाए तो वापस दूसरे रास्ते से जाए ताकि लोगों से मिले। तो हम उस माशरे की बेहतरी, हमें अब ये प्रॉब्लम आगे जाके और बढ़ेगा, अभी से हमें इस सिलसिले में करना चाहिए। एक तो जो मैंने बताया कुआलालंपुर लियाकत नेशनल वाला, वो बड़ा अच्छा सिस्टम है, वो सुबह छोड़ जाए शाम को ले जाए, बट वो लेस एक्सपेंसिव हो जाए तो बहुत अच्छा है। फिर भी एक नया आइडिया दिया जो मुझे बड़ा अच्छा लगा है, और कई मेरे मरीज़ गए, बेनिफिट भी है, केयर गिवर को भी सहूलत होती है ना, अपने काम पे चली जाती है तो कुछ रेस्पाइट भी मिल जाती है। पहले जब हमारी जॉइंट फैमिली थी ये प्रॉब्लम नहीं होते थे, अब जॉइंट फैमिली से सब हो गए, अब न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई, तो ये मसाइल पैदा हो गए। अब ये इन मसाइल तो आते रहेंगे, हमें उनको मुकाबला करना चाहिए। अटल गोंडा एक प्रोफेसर है अमेरिका में, उसने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, बीइंग मॉर्टल, तो उसमें भी ओल्ड एज का जिक्र है, किस तरह ख्याल रखना है। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को मैं कहूँगा वो किताब ज़रूर पढ़े, बीइंग मॉर्टल भाई, तो बहुत अच्छी किताब है। क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ पता है, हमारे यहाँ तो लोग जो है ना, आम लोग देखा जाएगा, उनको रिस्क के बारे में बताए तो उनका ये तो देखा जाएगा, क्योंकि एक्यूट इलनेस के लिए हमारा मरीज़ तैयार होता है, क्रॉनिक इलनेस को एक्सेप्ट नहीं करता। उनको कई दफ़ा कहते हैं मशीन को भी ठीक रख लें, बड़ी उम्र हो के। अब जैसे मैं अपने पाँव पर हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं बड़ी उम्र वाले लोगों में मेरा शुमार होता है, काफ़ी बड़ी उम्र वाला हूँ, लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि मैं अपने पाँव पर, मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैं अपने पाँव पे खड़ा हूँ। और दूसरा, ये बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हमारे साथियों ने बताया, और दूसरा हमारा वो सब कुछ सहूलतें थे। पहले PIA वाले टिकट कम लेते थे पैसे, आई थिंक अब सिटीजन कार्ड बना दे या उसको ट्रांसपोर्ट कम से कम फ्री मिले शहर के अंदर, लोकल ट्रांसपोर्ट। अब दिल्ली जैसा शहर, आम आदमी में भी वो ट्रांसपोर्ट फ्री थी, हेल्थ फ्री, स्कूल फ्री, जो उनका चीफ मिनिस्टर था। आजकल तो मोदी साहब के अंडर उसकी शमत आई हुई है। तो हमें अपने पूरे माशरे के लिए, और प्रॉब्लम से अभी से आगाही होगी, अभी से हमें कुछ ना कुछ तरीके निकालने हैं, क्योंकि ओल्ड एज की पॉपुलेशन बढ़ेगी। ऑलरेडी हमारे यहाँ कोई 1 करोड़ के करीब है, लॉट ऑफ
तो ये इस वजह से जब जॉइंट फैमिली भी तो माशरा भी तब्दील हो रहा है, तो हमें मिलजुल के उनकी सहूलतों के लिए कुछ करना है। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, अल्जाइमर के बारे में बहुत सही तरीके से आगाही की गई है और ये भी बताया गया कि क्या क्या मुश्किलात हैं, ट्रीटमेंट किस तरह फर्दर डिक्लाइन को रोक सकता है। 3 दवाइयाँ तो अभी मुस्तरद है और नई अभी आ रही हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, तो दवाइयों को बीमारियों को ज़्यादा रोकेंगे। अल्टीमेटली दुआ तो यही है कि सबकी ओल्ड एज खैरी से गुजरे, इंक्लूडिंग पैनलिस्ट, और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और देखिए ओल्ड एज की एक वैल्यू भी होती है। तो एक शेर मुझे अब याद नहीं आया, सादी साहब का शेर है, उसने ये बताया है कि जो यंग है वो खरगोश की तरह है, वो सो जाता है, और वे जो ओल्ड एज वाला बंदा है वो मुसलसल ऐसा चलते चलते कामयाब हो जाता है। तो हमें अपने उन सीनियर्स के तजर्बे से फ़ायदा भी उठाना चाहिए। आप सब लोगों का शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि सही इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलेगी, और ऑर्गेनाइज़र का भी शुक्रिया, हमें ये मौका दिया, आपसे बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज बोरा। हाँ, अब सवाल अगर आप सवाल ये है कि डेमेंशिया के लिए तशखीस के लिए इसकी कोई मखसूस टेस्ट मौजूद है, जैसे शुगर है तो कोई टेस्ट मौजूद है, ब्रेन की कोई बीमारी है तो MRI करा लिया, मैसेज की बीमारी है MRI करा लिया, उसके कोई मखसूस टेस्ट है। दूसरा ये सवाल, इसका इलाज क्या है? अगर किसी को ये है मजीद होने से रोकना है या इसको ख़त्म भी किया जा सकता है, और आप लोग क्या इलाज करते हैं? सबसे आसान जो तरीक़ेकार है ना, वो 10 से 15 मिनट का क्लिनिक में एग्ज़ामिनेशन है, जिससे आप जो है, हमारे पास कुछ चार्ट्स होते हैं जिसमें MMSE एक चार्ट होता है, एक डिप्रेशन को असेस करने के लिए मौका चार्ट होता है, दूसरा डेली लाइफ के एक CRD एक चार्ट होता है, जिसमें हम अपने पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज़ को कहते हैं कि वो हर मरीज़ का असेस करें और क्लिनिक में करें। अगर उनको थोड़ा भी MCI है, MCI से मीन्स के माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, तो जो पेशेंट को पता नहीं होता है मगर केयर गिवर को पता होता है, वो आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये कभी कभार घर आते हैं और सुबह जाते जाते निकल के जाते हैं, फिर वापस आते हैं कि मैंने कोई गाड़ी की चाबी भूल गया या मोबाइल भूल गया, या कभी कभार कोई ऐसी चीज़ें जो ऑफिस लेके जाते हैं डेली लाइफ में वो भूल जाते हैं। तो हम फिर और अटेंटिव हो जाते हैं, और ये चार्ट्स जो हमारे पास क्लिनिक में हर जगह पे मौजूद हैं। अभी डॉक्टर वासे ने इस चार्टों को उर्दू में भी तर्जमा करके सब क्लिनिक्स में प्रोवाइड करवाए हैं। तो एक तो नंबर 1 ये चीज़ है। नंबर 2, अगर उनके कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे हमने बताया कि वेस्कुलर रिस्क फैक्टर्स, तो उनको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उनके कुछ छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो छोटा टेस्ट है वो थायराइड फंक्शन टेस्ट है, जो मॉडिफाइबल है, उसका टेस्ट करते हैं। दूसरा B12 लेवल है, जिसमें डिफिशिएंसी हो जाती है तो हम उसका टेस्ट करते हैं। तीसरा ये होता है कि अगर उनको कोई डायबिटीज़ है या कोलेस्ट्रॉल है, उसको असेस कर रहे थे। उसके बाद आता है कि उनको न्यूरो इमेजिंग करते हैं। न्यूरो इमेजिंग में कॉमनली चीज़ जो हमारे पास अब बहुत सस्ती जगहों पे अवेलेबल है, जैसे अल खिदमत में सस्ती जगह है, आप एक सिंपल MRI करा के स्क्रीन करके देख लें। उसमें 2 चीज़ें जो होती हैं वो देखनी होती हैं। नंबर 1 देखना होता है कि उनके ब्रेन की साइज़ क्या है, स्पेशली आपका हिप्पोकैम्पल एरिया जो है वो कितना है और उसकी साइज़ क्या है। तीसरा ये होता है कि उसी के अंदर कोई वेस्कुलर इंसफिशेंसी तो नहीं है, जैसे डॉक्टर नायला ने बताया कि वेस्कुलर इंसफिशेंसी की वजह से छोटे छोटे से फालेज हो जाते हैं। तो ये तो तशखीस वाला पार्ट है। अब आते हैं कि ट्रीट कैसे करें। तो ट्रीट के 3 पार्ट हैं। एक तो है कि कॉग्निशन को इम्प्रूव करें, दूसरा ये है कि बिहेवियर को कंट्रोल करें, तीसरा ये है कि हम उसकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को बरकरार रखें। बिकॉज अल्जाइमर्स डिजीज़ या न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करती है। अब कॉग्निटिव को कैसे इम्प्रूव करें? कॉग्निटिव को इम्प्रूव इस तरह कर सकते हैं कि जो FDA ने दवाएं हमें अप्रूव की हुई हैं, उसमें कुछ न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जो ब्रेन के अंदर डेफिशिएंट हो जाते हैं, तो वो ओरली हम जब देते हैं तो वो रिप्लेस हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि NMDA रिसेप्टर एंटीबॉडीज एगोनिस्ट होते हैं, वो उनको देते हैं तो वो इम्प्रूव हो जाते हैं। या कभी कभार पॉलीपिल्स आती हैं, मीन्स के दोनों उसमें कंबाइन होते हैं। तीसरा ये होता है कि वेस्कुलर को अल्टर करें तो वो बेहतर हो सकता है।
اب آتے ہیں کہ بیہیورل تبدیلی آ جائے یا کوئی ایلڈرلی آپ کے گھر میں چیخنا چلانا شروع کر دے یا نیند خراب ہو جائے یا موڈ خراب ہو جائے، تو موڈ اسٹیبلائزنگ بہت ساری دوائی ہوتی ہے جو ہم اپنے الائڈ سائنسز کے لوگ ہوتے ہیں جیسے سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، تو ان سے ہم ہیلپ لیتے ہیں۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی لائف کی ایکٹیویٹیز کو برقرار رکھنے کے لیے جیسے ہم نے کہا کہ گھر میں ماڈیفیکیشن کریں یا میٹ فنش ٹائلز لگائیں تاکہ گرے نہ، ریلنگس لگائیں تاکہ ان کو سپورٹ رہے۔ اب چوتھا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایجوکیشن کرنا ہوتا ہے۔ ایجوکیشن میں 2 پارٹ ہیں، ایک فیملی، دوسرا پیشنٹ۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ اویئرنیس کے جو پروگرام کر رہے ہیں یہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو کہ اگر کسی کو مائلڈ کوگنیٹو امپیئرمنٹ ہے، ساتھ میں ایمنیزیا بھی ہے، ایمنسٹک ایمنیزیا ہے، مینس کہ کچھ چیزیں چھوٹی چھوٹی بھول جاتے ہیں، تو ان کو فوراً رپورٹ کرنا چاہیے ڈاکٹر کے پاس، اسپیشلی دا سائیکیٹرسٹ اینڈ نیورولوجسٹ اینڈ سم ٹائم جنرل فزیشینس بھی۔ مگر بہت سمپل ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ اویئر کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں تاکہ چیزیں بہتر ہوں۔ اس کے بارے میں ابھی ایک بلڈ ٹیسٹ اس میں ریسرچ کر رہے ہیں، ویسے جو کمر کے پانی کا معائنہ کر کے نا اس سے کچھ ان کو الزائمر کی تشخیص ہو سکتی ہے۔ اب وہ لیکن وہ مشکل کام ہے کیا، لیکن اب بلڈ ٹیسٹ بھی آنے والا ہے تو اس سے بھی ذرا مدد ملے گی۔ اچھا سر، اس میں ظاہر ہے آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ تمام لوگ ہیں جو پرائیویٹ کلینکس کرتے ہیں، اقبال آفریدی صاحب ظاہر سرکاری اسپتال کے اندر تجربہ وارڈ کے ہیڈ بھی رہے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں لو انکم پاپولیشن زیادہ ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے پرائیویٹ ہاسپٹل، بڑی تعداد سرکاری اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں جہاں پر پیشنٹس کا لوڈ اتنا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے لیے ہر پیشنٹ کو ٹائم دینا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو، اور مجھے نہیں پتا کہ آپ بھی ڈاکٹر اقبال آفریدی زیادہ بہتر بتائیں، سرکاری اسپتالوں میں ڈائمنشیا یا الزائمر کے جو تشخیص کے لیے ایسی کوئی سہولیات موجود ہیں؟ نائلہ جو ہے نا وہ ڈاؤ یونیورسٹی کی ہیڈ ہے نیورولوجی، زیادہ تر وہ بھی پرائیویٹ سرکاری اسپتال ہے لیکن سرکاری نہیں ہے ڈاؤ، اچھا سول میں ہے، ڈاؤ نہیں ہے۔ تو میں بس یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک عام پیشنٹ جو پرائیویٹ ہاسپٹل افورڈ نہیں کر سکتا وہ کیسے اپنے بزرگوں کو یہ جج کرے کہ ان کو ڈیمنشیا ہے یا الزائمر ہے؟ اس میں آپ کو ایڈ کروں کہ ہر جو پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ ہے نا، انہوں نے ایک دن مختص کیا ہے میموری کلینکس کے حوالے سے، تو یہ جنا ہاسپٹل میں بھی ہے، سول ہاسپٹل میں بھی ہے۔ وہاں پہ جو انڈر گریجویٹ ٹرینیز ہوتے ہیں نا، انڈر پوسٹ گریجویٹ، وہ ان کا خیال رکھتے ہیں اور وہ ایزیلی اویلیبل بھی ہوتی ہے۔ باقی میں مائک ہینڈ ہم لوگوں کے پاس ہماری جو نیورولوجی کی ٹریننگ ہے اس کا اہم حصہ ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس چیز کے لیے بھی ٹرین کریں۔ تو ڈیفینیٹلی ہر مریض وہ جس کو آپ میموری کے پرابلم کے ساتھ لے کر آتے ہیں اس کی کمپلیٹ اسیسمنٹ ہوتی ہے۔ وہ علاج جو سول اسپتال میں اویلیبل ہے، MRI اویلیبل ہے، CT اسکین اویلیبل ہے، یہ چیزیں ادھر سے ہی ہو جاتی ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس جو بیسک ٹیسٹ ہیں وہ بھی ہم لوگ وہاں سے کروا لیتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سول اسپتال سے مریضوں کو باہر بھیجنے کی ضرورت پڑتی ہے کسی اسپیشل ٹیسٹ کے لیے، تو اکثر تو ہمارے پاس ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے ہاں جو ڈاؤ یونیورسٹی ہے، جو ہماری ایفیلیٹڈ ہماری جو یونیورسٹی ہے جو سول کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، اگر آپ اس کی لیبارٹری کے چارجز دیکھیں تو وہ کمپیریٹیولی باقی لیبارٹریز کے مقابلے میں 1/3 ہے، تو اس سے بھی لوگوں کو کافی زیادہ مدد ملتی ہے۔ لیکن سول میں زیادہ تر ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ سول میں ہو جاتے ہیں، اور ہر وہ شخص ڈیمینشیا کے لیے آتا ہے، وہ تمام اس کورس جو ڈاکٹر بشیر نے ذکر کیا وہ سب سول میں بھی استعمال ہوتے ہیں، چاہے کتنا ہی رش ہو، لیکن جس بچے کے پاس وہ آتا ہے اس کی کمپلیٹ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ٹیسٹ ان پہ لگا کے اور سینئر کو دکھائے گا، تو ڈائگنوز ہو جاتا ہے۔ ایک حصے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سول اور جنا میں یہ سسٹم تو ہے، لیکن ہمارے ہاسپٹل اولڈ ایج فرینڈلی نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ اگر آپ اس کو ویل چیئر پہ لے جائیں تو اس کا سسٹم ہو، یا کار پارکنگ کے لیے میں نے اپنے وارڈ میں مینٹل ریٹارڈیشن اور یہ بوڑھوں کے لیے 1st 2nd رکھے تھے کہ یہ کار ادھر پارک کریں گے باقی نہیں کریں گے، تو اس طرح سے کچھ چیزیں ہوں۔ اور دوسری ایک ٹپ جو میں دینا چاہتا ہوں، اکثر خاص وقت بہویں بیٹیاں تو ہوتی ہیں، جب اس کا دوپٹہ پکڑ لیتے ہیں بابا جی تو وہ اور قریب ہو جاتی ہیں کہ شاید پیار کر رہا ہے۔ بہویں کہتی ہیں کھینچنے لگتی ہیں تو وہ کھینچنے نہیں دیتا، کیونکہ گریس ریفلیکس پازیٹیو آتا ہے، یعنی جو چیز پکڑ لیں بچے کی طرح
ओल्ड एज में वो दोपट्टा पकड़ लिया, जितना खींचेंगे उतने ज़ोर से वो और रोकेगा, तो उसका हाल ये है कि उसकी तरफ ढीला छोड़ देंगे तो वो खुद ही छोड़ देगा। तो एक ये दूसरी बात ये कहते हैं, अक्सर जो मेरे पास बहुएँ आती हैं वो कहती हैं कि बाबा जी अपनी मर्ज़ी की चीज़ तो बड़ी याद है, 65 की लड़ाई भी याद है, भाई उसका हार्ड डिस्क तो काम कर रहा है लेकिन रैम काम नहीं करता, उसको नई चीज़ समझ नहीं आती। तो ये बात बड़ी गौर से भी है कि उसको बचपन की बहुत सारी चीज़ें याद होंगी, लेकिन अब ये नई चीज़ें उसको आप सिखा दें कि ये मोबाइल ऐसे काम करता है। मेरे उस्ताद थे जो वो कहते थे मुझे मोबाइल ऑपरेट करने नहीं आता, तो बात ये है कि उसको नई चीज़ सीखने में मसला होता है। इसमें जो एक बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि अभी तक जो अल्जाइमर डिजीज़ है ना वो न्यूरोलॉजिस्ट डायग्नोज करते हैं। अभी पाकिस्तान में न्यूरोलॉजिस्ट हैं ही बहुत कम, मतलब 24 करोड़ की आबादी है, ज़ाहिर है 400 न्यूरोलॉजिस्ट हैं और वो ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट अस्पतालों में कम है। मतलब पहली बात तो है कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में न्यूरोलॉजिस्ट की तादाद बढ़े और तमाम गवर्नमेंट अस्पतालों में न्यूरोलॉजिस्ट होने चाहिए। मतलब हमने ये कहा हुआ है कि तमाम DHQ अस्पतालों में एक न्यूरोलॉजिस्ट होना चाहिए। अब कराची में सिंध गवर्नमेंट के 5 अस्पताल हैं, उसमें कोई न्यूरोलॉजी की पोस्ट नहीं है, तो ज़ाहिर है वो कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। दूसरी बात ये कि हम साथ साथ ये कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी ये कर रही है कि हम अपने जनरल फिजिशियंस को ट्रेन कर रहे हैं अल्जाइमर्स की डायग्नोसिस के लिए, कि उनको हम ट्रेन करते हैं, कोर्सेज कराते हैं उनको कि वो कम से कम मरीज़ों को देख के उसको डायग्नोज कर सकें और उसकी जो है ना सही इलाज कर सकें। तीसरे के अभी हम एक और चीज़ शुरू करने जा रहे हैं, हम जो हमारी सोसाइटी के तहत है कि हम पूरे पाकिस्तान में एक अल्जाइमर्स के मरीज़ों की रजिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, जिससे हमें पता चले कि पाकिस्तान में किस उम्र में मरीज़ों को ये बीमारी हो रही है और रिसर्च उसके हवाले से, और फिर ये कि पाकिस्तान में हम क्या ऐसे इंटरवेंशंस कर सकते हैं कि जिसके ज़रिए हम उन बीमारियों को केयर को बेहतर कर सकें। तो जिस तरह डॉक्टर एजाज ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हर मुल्क में अपने अपने तरीके से होती हैं, तो हमें भी अपने तरीके से ऐसी चीज़ें करनी चाहिए इंटरवेंशंस के, जिसके ज़रिए हम अपने मरीज़ों को बेहतर केयर प्रोवाइड कर सकें। तो इसके हवाले से काफ़ी तहकीक करने की भी ज़रूरत है और तहकीक हो भी रही है कुछ ना कुछ। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं कि जो हमारी इंशाल्लाह सोसाइटी करेगी इसके ऊपर। रजिस्ट्री अभी हम एक ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। अभी हमने एक स्ट्रोक की रजिस्ट्री कंप्लीट की है, अभी हम इसी अगले महीने से एक एपिलेप्सी की और माइग्रेन की और पार्किंसंस की रजिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। वो मैं इसका एथिकल अप्रूवल मिल गया है, उसकी वेबसाइट, उसकी मोबाइल ऐप तैयार हो रही है, तो वो 1-2 महीने में लॉन्च हो जाएगी। और रजिस्ट्री जो डिमेंशिया की है वो होपफुली दिसंबर में लॉन्च होगी। तो ये सारे पूरे पाकिस्तान से जो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो इसके अंदर डेटा जो है फीड करेंगे और फिर वो डेटा फिर हम पब्लिश करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जी आप वेस्कुलर डिमेंशिया सभी आप लोगों ने जिक्र किया कि बहुत कॉमन है, इसके कुछ सिम्टम्स कोई खास है बताएं ताकि लोगों को पता हो, उसके बाद फिर प्रॉपर डायग्नोसिस की तरफ जाया जाए। वेस्कुलर डिमेंशिया भी उसी तरह प्रेजेंट करता है जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो मरीज़ है वो स्ट्रोक के साथ आए, चलने में लड़खड़ाहट, मिजाज की तब्दीली। सबसे पहले अक्सर जिन लोगों को डिमेंशिया वेस्कुलर शुरू होता है उनके पैरों में लड़खड़ाहट शुरू होती है, और लड़खड़ाहट के बाद कभी हमें चेहरे के ऊपर जब हम लोग चेकअप करते हैं तो हमें कभी चेहरे पे ऐसी अलामत निकल आती है कि एक तरफ का चेहरा थोड़ा सा टेढ़ा है, या जब हम और मज़ीद एग्जामिनेशन करते हैं तो एग्जामिनेशन में पता चलता है कि एक हाथ कमज़ोर है दूसरे के मुकाबले में। तो ये छोटे छोटे साइन होते हैं जो ज़रूरी नहीं है बहुत वाज़ेह हों, लेकिन वो जब चेकअप करते हैं तो नज़र आ ही जाते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे जब वो बहुत बढ़ जाते हैं, जब डिमेंशिया के स्ट्रोक्स जो होते हैं वो बहुत सारे बढ़ जाते हैं, फिर तो वो बहुत ऑब्वियस हो जाते हैं, लड़खड़ाहट, ज़ुबान में अटक, भूलें, लफ्ज़ याद ना आना, मेमोरी के इश्यूज़ होना, वो चीज़ें तो फिर बाद में तो नज़र आ ही जाती हैं। शुरू में छोटी छोटी अलामतें ये होती हैं कि बैलेंस की कमी है, बिहेवियर में चेंज है, ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि इसको कहते हैं स्टेप लेडर डिटोरेशन। जैसे हम सीढ़ी से उतरते हैं, ठीक हो गया फिर ख़राब हो गया, ठीक हो गया फिर ख़राब हो गया। तो अक्सर मरीज़ के घर वाले कहते हैं ठीक ठाक लाया था आपने, दवाई दी ख़राब हो गया, उसका पैटर्न ही यही है। तो उसमें फिर यही, और जबकि ये अल्जाइमर वाला तकरीबन कॉन्स्टेंटली नीचे जा रहा होता है, बीच बीच में ठीक नहीं होता, क्योंकि यहाँ स्ट्रोक हो गया, ब्लड सप्लाई कम हुई दिमाग को, ख़राब हो गया, फिर ठीक हो गई। इस तरह से यूँ समझें कि क्लॉट खुल रहे हैं या बंद हो रहे हैं, इस तरह से समझें। मैं आपको, मुझे भी एक सफ़र के दौरान फिल्म देखने का हुआ, सिंपली एलिस करके एक मूवी है, वो लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर है,
40 और पता नहीं क्या एज, उसके बेटी ने नोट किया क्या क्या चीज़ें भूल जाती हैं। तो शुरू में ये भूलने की अल्जाइमर का है। ये वेस्कुलर में तो जैसे मैं बताया ना, कोई स्ट्रोक की भी निशानी हो जाएगी, तो ये अलर्टनेस चाहिए। लेकिन वैसे भी नॉर्मली भी कुछ चीज़ें बुढ़ापे की कॉमन है, तो हर शख्स अल्जाइमर नहीं है। अगर सिंपल चीज़ें बुढ़ापे में भूल जाता है तो इधर नहीं हर एक करें। उसके लिए जो क्राइटेरिया इन्होंने बनाया ना, ये बहुत अच्छा किया है रजिस्ट्री, इससे आपको सही सुन गया। लेकिन दूसरा अपना सवाल किया था, देखिए ये हुकूमत का भी फ़र्ज है ना, सहूलतें प्रोवाइड करें। अब आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो ये सेंटर बनाए जहाँ सुबह हम पेरेंट्स को छोड़ दें लोग, तो शाम को वापस ले जाए। ये इस तरह डिमेंशिया वालों के लिए, ताकि केयर गिवर को बर्डन कम हो। और दूसरा, सबके बेटे अब बाहर हैं। ये भी एक देखिए हमारी फैमिली तजर्बा, अब बूढ़े रह गए पाकिस्तान में, तो उनकी कौन केयर करेगा? तो सोसाइटी को केयर करना चाहिए ना। तो सोसाइटी एज ए होल, अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, तो ओल्ड एज के लिए भी सहूलतें दें। सिंपली हम NGO पे क्यों इंतज़ार करें? पहले तो कोई NGO भी होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का आजकल पब्लिक प्राइवेट आया जो बहुत अच्छे से सुने। कोई NGO पर ये सारे ज़बरदस्त सदर बैठे हैं, अब मेरी उनसे गुजारिश है ये NGO बनाएं इन सेंटर के लिए। मेरा पहले कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए डॉक्टर इकबाल अफरीदी से कहते हैं, क्योंकि अब काफ़ी सवाल तो हो गए, तो डॉक्टर इकबाल अफरीदी आप कंक्लूड करें। प्रोफेसर अब्दुल वासित साहब, बहुत शुक्रिया। आप अक्सर इसमें जो है लीड लेते हैं। ये सर ने कहा, मेरा ख्याल है कि हम इसको एक NGO बनाते हैं। और दरअसल बात ये कि कुछ सबसे पहले तो वो अंग्रेज़ी में है कि द रेडियंस ऑफ मॉर्निंग आर गुड बट द ट्रैंक्विलिटी ऑफ इवनिंग कैन नॉट बी इग्नोर्ड। मैं फिर पढ़ता हूँ कि द रेडियंस ऑफ मॉर्निंग आर गुड बट द ट्रैंक्विलिटी ऑफ इवनिंग कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो सुबह की जो बाद सबा नसीम व शमीम अपनी जगह, लेकिन इवनिंग के जो वो हैं, तो लिहाजा खुश नसीब वो लोग हैं जो बूढ़े हुए हैं और वो उस उम्र तक पहुँचे हैं या उनके यहाँ बूढ़े लोग हैं। अच्छा, एक आखिरी भी बात बताऊँ, मेरा ख्याल है एक मौका है। अक्सर ये होता है कि एक बहन भाई ने जो है इंग्लैंड में पैसे कमाए, बाप को ले, एक मैं ज़िंदा मिसाल देता हूँ। कनाडा एक बंदा डॉक्टर था, अपने वालिद साहब को ले गया, और वालिद साहब जब कोई वहाँ ठीक ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि उसकी बच्चियाँ कहती थी ये स्लीपिंग सूट में क्यों आ रहा है, ये यूं क्यों कर रहा है। तो वो नई जगह में वो ओरिएंटेशन नहीं होती, तो लिहाजा अक्सर ये होता है कि हैदराबाद में बेटा है और इस्लामाबाद में दूसरा है, तो इस्लामाबाद ले गया। नई जगह में वो एडजस्ट नहीं होते, या कम से कम ट्रांजिशन पीरियड दिया जाए उसे। और हम आप सबका, बल्कि हम सारे जो हमारे सीनियर हैं मोहतरम, इन सब का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने टाइम स्पेयर किया, और आप लोगों का, क्योंकि आप लोग हमारी नुमाइंदगी करेंगे, और खुदा करे ये तकरीब इस बात के लिए नेक शगुन साबित हो कि हम अपने बूढ़ों का, जो हमारे लिए समाजी असासा हैं, उनकी खिदमत का मौका मिले। बहुत शुक्रिया।